محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک دفعہ پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ کے موضوع پہ لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک عظیم ترین کتاب کے ساتھ ہیں، اور وہ ہے العقیدۃ الواسطیہ، جس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ آج کے درس میں امام صاحب کی اس عبارت کی وضاحت کی جائے گی، جس میں وہ فرماتے ہیں اما بعد فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورہ الی قیام الساعہ اہل السنت والجماعہ۔ اس کے بعد یہ عقیدہ ہے اس گروہ کا الناجیہ، جو نجات پانے والا ہے، جو محفوظ رہنے والا ہے، المنصورہ، جس کی مدد ہوتی رہے گی، جس کی تائید ہوتی رہے گی، الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، یعنی کہ اہل سنت والجماعت۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں سے باقاعدہ طور پہ اپنے بیان کردہ عقیدے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اس کی وضاحت ہو چکی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی وضاحت بھی ہو چکی۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو چکی۔ آج کے درس میں امام صاحب کہہ رہے ہیں اما بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لینے کے بعد، اور اس بات کے اقرار کر لینے کے بعد کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب یعنی کہ اب باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے مقصد کا، جس وجہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، جس وجہ سے بسم اللہ پڑھی گئی ہے، جس وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، جس وجہ سے اللہ کی توحید کا اقرار کیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کا اور اس بات کا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اقرار کیا گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں فہذا، پس یہ، ہادہ کیا؟ اس میں اشارہ۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اشارہ تو کسی ایسی چیز کی طرف ہوتا ہے جو موجود ہو، تو یہ امام صاحب کس چیز کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں ہادہ کہہ کر؟ یہ سوال ہے، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں ہادہ، اس وقت وہ عقیدہ تحریر نہیں ہوا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کے اشارہ تو اس عقیدے کی طرف ہے جو بعد میں لکھیں گے، وہ تو بھی لکھنا ہے، اور اشارہ ہوتا ہے اس چیز کی طرف جو پہلے سے موجود ہو۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے پہلے نمبر پہ کہ شاید وہ عقیدہ پہلے لکھ چکے تھے اور اس کا خطبہ اور اس کا مقدمہ بعد میں لکھا ہے، تو وہ اشارہ کر رہے ہیں اس عقیدے کی طرف جس کو پہلے سے وہ لکھ چکے ہیں، جو موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اشارہ عقیدے کے ان مسائل کی طرف ہے جو ان کے ذہن میں موجود ہیں اور جنہیں عن قریب وہ تحریری شکل دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے مخاطب کے اعتبار سے، میرے اعتبار سے، آپ کے اعتبار سے، اور جب ہمارے پاس یہ کتاب پہنچی ہے، یہ تحریر پہنچی ہے،
تو جس عقیدے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ موجود ہے کہ غیر موجود ہے؟ موجود ہے. تو کہتے ہیں فہذا، تو یہ ہے اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، اس گروہ کا عقیدہ الناجیہ جو فرقہ ناجیہ ہے، کامیاب گروہ ہے، سلامت رہنے والا گروہ ہے. اعتقاد کی وضاحت. اعتقاد کس کو کہتے ہیں؟ اعتقاد کہتے ہیں پختہ یقین کو، کسی چیز پہ پختہ ایمان کو جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اعتقاد کہتے ہیں. فہذا اعتقاد الفرقہ. الفرقہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد لوگوں کا ایک گروہ، تعداد جتنی بھی ہو، لوگوں کے ایک گروہ کو فرقہ کہتے ہیں. اور یہی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 میں، 122 میں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اللہ تعالیٰ اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ سب کے سب مومن جہاد کے لیے نہ نکلیں. یہ میں اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں راجح قول کے مطابق انشاءاللہ، اور یہی قول ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کہ سب کے سب لوگ لڑائی کے لیے نہ نکلیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں سے چند لوگ نکلتے. چند لوگ نکلتے کس کام کے لیے؟ جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. کون؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں مشہور و معروف شیخ تقی الرحمن زیدی صاحب حفظہ اللہ کے صاحبزادے، انہوں نے درست جواب دیا ہے. لیتفقہوا سے مراد، یعنی کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے نکل گئے، وہ جب لڑائی میں جائیں گے تو وہاں ان کو دین کی بصیرت ملے گی، دین کی فقاہت ملے گی. لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو پیچھے رہ جائیں گے. جب کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب نہ جائیں، ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے چند لوگ لڑنے کے لیے جائیں اور باقی لوگ کہاں رہیں؟ پیچھے رہیں. اور پیچھے کون موجود ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ السلام پیچھے موجود ہیں. تو فرمایا لیتفقہوا فی الدین، یہ پیچھے رہنے والے دین میں فقاہت حاصل کریں. اس کے بعد کیا کہا؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ یہ ڈرائیں اپنی قوم کو. کب؟ اذا رجعوا الیہم، جب وہ واپس آئیں. تو ڈرانا کن کو ہے؟ جو لڑنے کے لیے چلے گئے. ان کو بتائیں گے تمہارے بعد یہ وحی نازل ہوئی، تمہارے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی، یہ مسائل بیان کیے، یہ شریعت کی باتیں بتائیں. تو بہرحال یہ آیت یہاں پہ پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں نکلا من كل فرقہ، ہر گروہ میں سے چند لوگ کیوں نہیں نکلے؟ یعنی کہ سب کیوں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ چند لوگوں کو پیچھے رہنا چاہیے. تو یہ الفرقہ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے کس معنی میں؟ گروہ کی معنی میں. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ ایک گروہ کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ ایک گروہ کا. لیکن کون سا گروہ؟ یہ اہم بات ہے. کہتے ہیں الناجیہ، اس گروہ کا جو نجات پانے والا ہے، جو محفوظ رہنے والا ہے. کس چیز سے محفوظ رہنے والا ہے؟ جہنم کی آگ سے. ویسے یہ لفظ عام ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے جو دنیا میں محفوظ رہنے والا ہے بدعات سے اور گمراہیوں سے، اور آخرت میں محفوظ رہنے والا ہے جہنم کی آگ سے. یہ لفظ جو امام صاحب نے استعمال کیا ہے
الفرقہ ناجیہ، نجات پانے والا گروہ، جہنم کی آگ سے سلامت رہنے والا گروہ، یہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ تو اس بارے میں اس حدیث پہ غور کریں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، کہ بنی اسرائیل تقسیم ہو گئے تھے، اور تقسیم ہو کر کتنے فرقوں میں وہ بٹ گئے؟ 72 میں، 72۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، فرمایا میری امت تفتریقو سے کیا نکلا؟ فرقہ۔ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73۔ کلہم فی النار، یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے، سوائے ایک گروہ کے۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے۔ ومن ہی یا رسول اللہ، اور یہ کون سا گروہ ہے اللہ کے رسول؟ یعنی کہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ قال ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ گروہ ہے جو اس دین پہ ہوگا، اس طریقے پہ ہوگا جس پہ میں ہوں اور جس پہ میرے اصحاب ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ یہ ہے کامیاب گروہ کی علامت، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ہے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، نمبر ہے اس کا 2641، 2641۔ یہی حدیث ابو داؤد شریف میں آتی ہے، تو وہاں پہ الفاظ کیا ہیں؟ 72 فی النار، کہ 72 جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، 72، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہی الجماعہ، وہاں پہ آپ نے تعارف یہ کرایا ہے کہ کامیاب لوگ کون سا ہوگا؟ الجماعہ، جو جماعت ہوں گے، جو ایک ہوں گے، جو متحد ہوں گے، جو تقسیم نہیں ہوں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ تھے، نمبر ہے 4597، 4597۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ آپ نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو یہ جو 73 میں سے 72 ہوں گے، 72 ہوں گے، کیا یہ کافر ہیں؟ اس سے مراد کون ہے؟ وہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ جو کلمہ نہیں پڑھیں گے ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ یہ جو 72 فرقے ہیں، یہ وہ ہیں جو اسلام کی طرف منسوب ہوں گے، جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ تو جواب کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں وہ رہیں گے جو کافر ہوں گے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 72 فرقے کافر ہیں۔ تو کیا ان 72 فرقوں سے مراد وہ فرقے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر شمار ہوتے ہیں، یا وہ فرقے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، گمراہ ہیں، بدعات ان میں پائی جاتی ہیں، لیکن معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا کہ وہ واضح طور پہ کافر ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں؟ تو کون مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد وہ ہیں جو بہرحال مسلمان ہیں، ان میں بدعات پائی جاتی ہیں، بڑی بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، لیکن بہرحال وہ مسلمان گروہ ہیں۔ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ ہے جس کا کفر واضح ہے، تو اس کو پھر ان فرقوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا شمار
کفار کے ساتھ ہوگا، اس کو آپ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ مسلمان گروہوں میں ایک ہیں فلاسفہ، ان کا معاملہ کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں، وَهَؤُلَاءِ لَا رَيْبَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ 72 فرقہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فلاسفہ 72 فرقوں کا حصہ نہیں ہیں، 72 فرقوں کا حصہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پھر یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں، یعنی کہ یہ ان 73 فرقوں میں داخل ہی نہیں ہے، ان کا شمار کفار کے ساتھ ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کیا اتنا بڑا جرم کیا ان لوگوں نے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو جنت کو نہیں مانتے، جو جہنم کو نہیں مانتے، جن کے عقائد یہ ہیں کہ جنت کا تذکرہ قرآن میں آیا، جنت کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، یہ حقیقت میں نہیں ہے، جنت حقیقت میں نہیں ہے۔ اصل میں نبیوں نے چاہا کہ ان کی قومیں جنت کے شوق میں اچھے سے کام کریں اور جہنم کے ڈر سے برے کام چھوڑ دیں، اس لیے انہوں نے یہ سوچ لوگوں کے سامنے رکھی، یہ خیال لوگوں کے سامنے رکھا، یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ جنت ہے جہنم ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں، ورنہ حقیقت میں کوئی جنت نہیں ہے، حقیقت میں کوئی جہنم نہیں ہے، اور فرشتوں کا بھی حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک نبی کیا کرتے رہے؟ جھوٹ بولتے رہے، اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ جھوٹ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے غلط عقائد چند ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ ان کے عقائد اسی طرح کے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ 73 فرقوں کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ایسے ہی آپ جہمیوں کی طرف آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی مقامات پہ کہا ہے کہ بہت سے علماء نے ان کو 72 فرقوں میں شمار نہیں کیا۔ فلاسفہ کی باری یہی تو کیا کہا تھا؟ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے 72 فرقوں سے۔ لیکن جہمیوں کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ بہت سے علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ 72 فرقوں میں داخل نہیں ہے، اور کئی ایک کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ داخل ہیں۔ گمراہ تو پرلے درجے کے ہیں، گمراہی کی اعلیٰ سٹیج پہ ہیں، لیکن بہرحال ان کا شمار مسلمانوں میں ہوگا۔ تو یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس لیے تاکہ آپ اس حدیث کو سمجھ سکیں کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو اس سے مراد وہ گروہ ہیں جو بہرحال کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ لفظ لیا امام صاحب نے، کون سا؟ الفرقہ ناجیہ، الفرقہ گروہ الناجیہ، نجات پانے والا، جہنم کی آگ سے بچ جانے والا، جنت میں جانے والا۔ اس کے بعد کیا کہا تھا؟ المنصورہ، یہ عقیدہ ہے اس گروہ کا، الناجیہ جو کامیاب گروہ ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والا گروہ ہے۔ المنصورہ یہ وہ گروہ ہے جس کی مدد ہوتی رہے گی الی قیام الساعہ، کب تک؟ قیامت قائم ہونے تک۔ اچھا، یہ الفاظ کہاں سے لے لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے؟ المنصورہ، کہ یہ وہ گروہ ہے جس کی مدد ہوتی رہے گی۔ مدد کون کرے گا؟ اللہ تعالی۔ تو اس بارے میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ راوی ہیں اس کے قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے 2192 2192۔ امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 6۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ منصورین،
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا ہوا ہوگا، یعنی کہ اس کی مدد ہوتی رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جس کی ہمیشہ کیا ہوتی رہے گی؟ مدد ہوتی رہے گی۔ مدد کون کرتا رہے گا؟ اللہ۔ لا يضرهم من خذلهم، جو ان کو چھوڑ دے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، ان کی تائید نہیں کرے گا، ان کا ساتھ نہیں دے گا، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حتی تقوم الساعہ، یہ گروہ کب تک رہے گا؟ قیامت قائم ہونے تک رہے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی، ابن ماجہ میں آئی، اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کیونکہ اس میں لفظ واضح طور پہ آیا منصورین، اور منصورین وہ لفظ ہے جس کو استعمال کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ، ورنہ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی آئی ہے، لیکن ذرا الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، غالب رہے گا۔ تو غالب کیوں رہے گا؟ کیونکہ اللہ کی مدد ہوگی۔ جو ان کی مدد نہیں کریں گے وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ گروہ کب تک رہے گا؟ فرمایا حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا امر آ جائے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کے نمبر ہے 7311، 7311۔ امام ترمذی نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو امام ترمذی وہاں پہ کہتے ہیں کہ قال محمد بن اسماعیل، کہ محمد بن اسماعیل فرماتے ہیں۔ یہ محمد بن اسماعیل کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں کئی ایک احادیث کے بعد کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل سے میں نے پوچھا اس حدیث کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو امام ترمذی اپنے استاد امام بخاری پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ قال علی بن المدینی، کہ میرے استاد علی بن مدینی نے کہا ہم اصحاب الحدیث، یہ کامیاب گروہ سے مراد کون ہے؟ اصحاب حدیث، اہل الحدیث، یہ اس سے مراد ہیں۔ اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی، فی الحال میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ کامیاب گروہ، یہ گروہ جس کو اللہ کی مدد ملتی رہے گی، اللہ کی تائید ملتی رہے گی، یہ کب تک رہے گا؟ قیامت تک۔ جبکہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے 1148، 148، کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت تب قائم ہوگی جب ایسا وقت آ جائے گا کہ زمین پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، جو حدیث ہم نے پہلے پڑھی ہے وہ بتا رہی ہے کہ کامیاب گروہ قیامت تک رہے گا، جس کا مطلب ہے قیامت آئے گی تو وہ گروہ موجود ہوگا، آخری وقت تک ہوگا۔ اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جن پہ قیامت واقع ہونی ہے ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نام لینے والا ہو۔ اب دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ تو تطبیق یوں دیں گے کہ یہ حدیث جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کامیاب گروہ قیامت قائم ہونے تک رہے گا، اس سے مراد ہے قیامت کے قریب قریب تک رہے گا، اور جب قیامت قائم ہونے لگے گی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو اٹھا لیں گے۔ دجال آئے گا تو مسلمان موجود ہوں گے یا غیر موجود؟ موجود ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس وقت مسلمان موجود ہوں گے؟ جی موجود ہوں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے، مسلمان موجود ہوں گے؟ بالکل موجود ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو زمین سے اٹھا لیں گے، فوت کر دیں گے۔ پھر دنیا میں
بدترین لوگ رہ جائیں گے، بدترین کفار رہ جائیں گے، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس حدیث کا معنی واضح ہو چکا ہوگا، اور یہاں پہ ہلکی سی یہ بھی وضاحت کر دوں، کوئی اس حدیث سے غلط مسئلہ اخذ نہ کر لے۔ کون سی حدیث سے؟ کہ قیامت جن پہ جب قائم ہوگی زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ صوفی حضرات یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ اللہ کہہ کر اللہ کا ذکر کرنا یہ ٹھیک ہے، جبکہ ہم یہ مسئلہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر صرف لفظ اللہ سے نہیں ہوگا۔ یا تو آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یا آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یا آپ کہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یا آپ کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح کوئی نہ کوئی جملہ استعمال کریں، اللہ کے بارے میں کوئی بات بتائیں۔ صرف اللہ یہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ تو کئی لوگ پھر یہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس حدیث کی جو دیگر روایات ہیں ان کو پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے مراد بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ جب قیامت قائم ہوگی زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، اللہ کا نام لینے والا ہو، یعنی کہ الحمدللہ کہنے والا ہو، اللہ اکبر کہنے والا ہو، سبحان اللہ کہنے والا ہو، اذان دے اور اللہ کا اس میں نام لے، ایسا کوئی آدمی باقی نہیں بچے گا۔ تو اب ہم نے پڑھ لیا کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے لفظ منصورہ کیوں استعمال کیا ہے۔ تو منصورہ سے مراد کیا ہے؟ کامیاب گروہ، وہ گروہ جس کی مدد ہوگی، جس کی تائید ہوگی۔ تو یہ لفظ انہوں نے کہاں سے لیا؟ حدیث سے لیا ہے۔ فرقہ ناجیہ کے الفاظ بھی انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ حدیث سے لیے ہیں، یعنی کہ اس کا معنی مفہوم حدیث سے ہی ہے۔ الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، یہ الفاظ بھی انہوں نے کس سے لیے ہیں؟ حدیث سے لیے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یعنی کہ اہل سنت والجماعہ، پہلے کہا کہ یہ عقیدہ ہے اس گروہ کا جو کامیاب گروہ ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والا گروہ ہے، جو ایسا گروہ ہے جس کی اللہ مدد کریں گے قیامت قائم ہونے تک۔ پھر باقاعدہ اس گروہ کا نام بتا دیا۔ کیا نام بتایا جی؟ اہل سنت والجماعہ۔ اب کیا مراد اہل سنت والجماعہ؟ ایک تو یہ یاد رہے کہ اہل سنت والجماعہ یہ الفاظ عربی گرامر کے لحاظ سے، عربی قواعد کے لحاظ سے الفرقہ سے بدل ہے۔ اب اہل سنت والجماعہ کا مفہوم، اہل سنت سنت والے، سنت سے مراد یہاں پہ وہ طریقہ ہے جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب تھے۔ اس طریقے سے مراد کیا ہو گیا؟ پورا دین، یعنی کہ وہ دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے اور جس دین پہ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ پورا دین مراد ہے کس سے؟ لفظ سنت سے۔ اور اہل سنت اس دین والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دین پہ چلنے والے۔ والجماعہ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک رہنے والے، اختلاف سے، افتراق سے بچنے والے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شعار کیا ہے، جن کی علامت کیا ہے، جن کا، آپ کے انگلش کا لفظ وہی بول دینا، موٹو وہ کیا ہے؟ وہ کیا؟ سنت اور جماعت۔ یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں ان کی بدعت والے اور اختلاف والے نہیں ہیں، افتراق والے نہیں ہیں، امت اسلام کو تقسیم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ سنت والے ہیں اور جماعت والے ہیں۔ اور آپ نے یہ بات پہلے سن چکے ہیں کہ جماعت کا لفظ کو باقاعدہ حدیث میں آیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کامیاب گروہ ہے وہی الجماعہ، جو جماعت ہوں گے۔ تو اب اہل سنت والجماعہ کون ہوئے؟
وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ ہوں گے، جو صحابہ کرام والے دین پہ ہوں گے، اور یہ کون ہے؟ سلف صالحین، اور جو بعد میں ان کے طریقہ کار پہ چلے۔ ان کے بارے میں کچھ مزید تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب سے، ایک اور تحریر سے۔ یہ ہے مجموع الفتاوی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 345، ان کے والیوم نمبر 3 اور صفحہ 345۔ یہاں پہ یہی سوال کیا گیا امام صاحب سے۔ کیا سوال کیا گیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے اسی حدیث کے بارے میں کہ مل فرق، یہ فرقے جن کا تذکرہ آیا کہ 73 ہوں گے، 73 ہوں گے، یہ کون سی ہیں؟ وما معتقد کل فرقۃ من هذه الصنوف، اور ان میں سے ہر فرقے کا عقیدہ کیا ہوگا؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے پہلے تو یہ احادیث ذکر کرتے ہیں کہ امت تقسیم ہو جائے گی اور ان کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں وَلِهَذَا وصف الفرقۃ الناجیہ وَلِهَذَا وصف الفرقۃ الناجیہ بِأَنَّهَا أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہ جو فرقہ ناجیہ ہے، جو کامیاب گروہ ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ جانے والا گروہ ہے، ان کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، وہم الجمہور الاکبر، اور انہی کی اکثریت ہوگی، وہی سواد اعظم ہوں گے۔ وَأَمَّا الْفِرَقُ الْبَاقِيَةُ، اور جو باقی گروہ ہیں فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الشُّذُوذِ وَالتَّفَرُّقِ وَالْبِدْعِ وَالْأَحْوَاءِ، وہ شاذ قسم کے لوگ ہوں گے، شذوذ اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے، اور افتراق والے لوگ ہوں گے، بدعات والے ہوں گے، خواہشات نفس پہ چلنے والے لوگ ہوں گے۔ آگے چل کے کہتے ہیں فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ وَالسُنَّةِ لَا يَكُونُ مَتْبُوعُهُمْ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل حق ہیں، اہل سنت ہیں، وہ کس کی پیروی کرنے والے ہوں گے؟ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ چیز کن پہ چسپاں ہوتی ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے سلفی لوگوں پہ، اہل الحدیث پہ چسپاں ہوتی ہے۔ اہل الحدیث وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے مقتدا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لوگوں نے بعد میں کسی نہ کسی ایسے امام کو پکڑ لیا جس کو حرف آخر مان لیا، عقیدہ کے باب میں بھی ایسا کیا گیا اور فقہ کے باب میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اماموں کو نبیوں کا درجہ دے دیا گیا، جبکہ اہل الحدیث اور سلفی وہ لوگ ہیں جو تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نبی کا درجہ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، بلکہ ہوئی ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے یہ وہی گروہ ہے جن کے مقتدا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، الذی لا ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے، کیا کوئی اور ایسا امام ہے جو وحی کے ساتھ گفتگو کرتا ہو؟ جس کی زبان پہ وحی رہتی ہو، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی زبان پہ ہمیشہ وحی رہتی ہے۔ فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ، آپ ہی وہ ہیں جن کی تصدیق کرنی چاہیے ہر اس خبر میں جو آپ دیں۔ وَطَاعَتُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ، اور آپ کی اطاعت کرنی چاہیے ہر اس معاملے میں جس کا آپ آرڈر دیں۔ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَنزِلَةُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، یہ مقام کسی اور امام کا نہیں ہے۔ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات
مانی بھی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات مان لی جائے گی، کوئی ریجیکٹ ہو جائے گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کی ہر بات مانی جائے گی۔ کہتے ہیں فمن جعل شخصا من الاشخاص غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبہ ووافقہ کان من اہل السنۃ والجماعہ ومن خالفہ کان من اہل البدعۃ والفرقہ کان من اہل البدع والضلال والتفرق۔ بڑے اہم الفاظ ہیں ان کے، سنیے گا ذرا۔ کہتے ہیں کہ جو کسی بھی شخص کو، کسی بھی شخصیت کو نبی علیہ السلام کے علاوہ یہ درجہ دے دے کہ جو اس شخصیت سے محبت کرے اور موافقت کرے وہ اہل سنہ والجماعت سے شمار ہوگا، اور جو اس شخصیت کی مخالفت کرے وہ اہل بدعت میں سے شمار ہوگا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی شخصیت کو یہ رتبہ نہیں مل سکتا۔ پھر کہتے ہیں وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ، اس سے واضح ہوا ان حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية اہل الحدیث والسنہ، کہ جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس لائق ہیں کہ انہیں فرقہ ناجیہ کہا جائے وہ اہل الحدیث والسنہ ہیں، یعنی کہ اہل الحدیث یا اہل سنہ یا اہل الحدیث ہے۔ الذین لیس لهم متبوع یتعصبون له الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہوں اور اس کے لیے تعصب رکھتے ہوں سوائے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ان کی ایک ہی شخصیت اور وہ ہے اللہ کے رسول، ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے لیے تعصب بھی برتتے ہیں، اللہ کے رسول کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے رسول کے مطابق اپنی محبتیں اور دشمنیاں بناتے ہیں۔ وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، اور یہ سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے اقوال اور آپ کے حالات کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے حدیث کو سب گروہوں میں سے بڑھ کر جاننے والے کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں۔ وَآدَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، اور یہی سب سے بڑھ کر صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کرنے والے ہیں۔ آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں وہ تو من گھڑت روایات بیان کرتے رہتے ہیں، ضعیف قصے سناتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں ایسے خطیب پائے جاتے ہیں جن میں سے کئی ایک کے بارے میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ تیاری ہی ان کتب سے کر کے آتے ہیں جن کتب کو ائمہ حدیث نے اس لیے لکھا تھا کہ ان میں وہ احادیث جمع کر دی جائیں جو من گھڑت ہیں، جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے اس لیے لکھی تھی کہ لوگ ان سے بچیں، ان سے دور رہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے کئی علماء اور کئی خطیب حضرات شاید انہی کتب سے تیاری کر کے آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں وَأَئِمَّتُهُمْ فُقَهَاء فِيهَا، اور ان کے جو امام ہیں وہ احادیث میں فقاہت بھی رکھتے ہیں، احادیث کا معنی بھی سب سے بہتر وہی سمجھنے والے ہیں۔ وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا، احادیث کے معنی کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ وَاتِّبَاعًا لَهَا اور احادیث کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تصدیق کرنے کے لحاظ سے بھی ایک ایک صحیح حدیث کی تصدیق کرتے ہیں، خبر واحد کے نام پہ حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ یہ حدیث ہمارے امام کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے فتوے کے خلاف ہے، اس وجہ سے حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ وہ عملاً، اور احادیث کی پیروی کرتے ہیں عملی طور پہ بھی۔ وحباً، اور محبت کرنے کے لحاظ سے بھی ایک ایک حدیث سے محبت کرتے ہیں، ان کو کسی حدیث سے نفرت، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو ان کے سامنے پڑھی جائے تو وہ ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جائیں، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جائیں، شکنے پڑ جائیں۔ اہل حدیثوں کے الحمدللہ کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے، جبکہ باقی لوگوں کے پاس آپ جائیں اور ان کے سامنے وہ صحیح حدیث پڑھ دیں جو ان کے عقیدے اور ان کے مسلک کے خلاف ہوں، پریشان ہو جائیں گے۔
مثال کے طور پہ مسلم شریف کی یہ حدیث کہ آپ نے لونڈی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ فی السماء، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کے سامنے پڑھی جائے جو اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اہل حدیث پریشان نہیں ہوتے، ایک ایک حدیث سے محبت کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ رفع الیدین کی حدیث ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ کئی لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے یہ حدیث پڑھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَمُوَالَاةً لِمَنْ وَالَاهَا، یہ لوگ اس سے دوستی رکھتے ہیں جو آپ کی احادیث سے دوستی رکھے۔ وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاهَا، یہ اس سے دشمنی رکھتے ہیں جو آپ کی احادیث سے دشمنی رکھے۔ الَّذِينَ يَرُدُّونَ الْمَقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جو مجمل قسم کے عقائد کو قرآن و حدیث پہ پیش کرتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث سے تصدیق مل جائے تو لے لیتے ہیں، ورنہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آگے چل کے کہتے ہیں وَمَا تَنَازَعَ فِيهِ النَّاسُ مِن مَسَائِلِ الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ وَالْوَعِيدِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جن مسائل میں اختلاف ہے، صفات، تقدیر اور وعید کے مسائل کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اس کا کیا بنے گا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مسائل، ان تمام مسائل میں یہ لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف۔ تو امام تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو سے پتہ چلا کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل السنہ اہل الحدیث یہ ہے کامیاب گروہ، اور بعض گمراہ گروہوں کا انہوں نے نام لیا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے آگے چل کے کہتے ہیں کان اول من فارق جماعت المسلمین من اہل البدع الخوارج، کہ پہلا بدعتی گروہ جو 72 فرقوں کا حصہ بنا وہ کون ہے؟ خوارج ہیں۔ آگے چل کے انہوں نے پھر اور تذکرہ کیا ہے رافضیوں کا، قدریوں کا، مرجیہ کا، اور یعنی کہ دیگر کئی ایک کا بھی۔ تو بہرحال ہم اب واپس آتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ فرقہ ناجیہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کہ فرقہ ناجیہ کون سا گروہ ہے؟ وہ اہل الحدیث اہل السنہ کو فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں۔ ہلکی سی وضاحت یہ بھی کر دوں، ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کیا کہ ہمارے ہاں اس نام پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ کون سے نام پہ؟ ہاں جی، اہل السنہ کے نام پہ اردو سپیکنگ ممالک میں قبضہ کر چکے ہیں وہ لوگ جو بدعتی ہیں، جن کے عقائد بھی ٹھیک نہیں ہیں، جن کی نمازیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، نہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق، نہ نمازیں کتاب و سنت کے مطابق، اور وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل السنہ ہیں، اور اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں ان اہل السنہ کے ساتھ جو ماضی میں تھے، سلف صالحین میں تھے۔ حقیقت میں ان کا اہل السنہ سے کوئی تعلق، یہ اہل بدعت ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اہل بدعت ہیں۔ ان کے بارے میں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ 72 فرقوں کا حصہ ہیں یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا گروہ جو ہے جس کا وجود انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ان کا نام لے کے سعودی علماء کرام کی فتویٰ کمیٹی، جسے کیا کہتے ہیں اللجنہ الدائمہ، بتا چکی ہے کہ ان کے عقائد کفری عقائد ہیں۔ وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا اہل السنہ لفظ پہ قبضہ کر لینا ان کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے اہل الحدیث، ہمارے سلفی لوگ ان کو اہل السنہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کو پتا ہے کہ ان کا نام اہل السنہ کے علاوہ دوسرا ایک نام بھی ہے جو معروف ہے معاشرے میں، وہ نام لیں آپ اہل السنہ نام ان کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ اہل السنہ نہیں ہیں؟ شرکیات ان میں پائی جاتی ہیں، بدعات ان میں پائی جاتی ہیں، وہ اہل السنہ کیسے ہو گئے؟
اس کے بعد فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، یہ بتانے کے بعد کہ جو عقیدہ ذکر کرنے لگا ہوں یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ کامیاب گروہ کا عقیدہ ہے، یہ اس گروہ کا عقیدہ ہے جن کے اوپر اللہ کی مدد نازل ہوتی رہے گی قیامت تک۔ اب باقاعدہ عقیدے کا آغاز کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے اعتقاد کی طرف، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان لانا، والایمان بالقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر پہ ایمان لانا کہ خیر ہو یا شر یہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے اور پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو ان 6 چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کے ارکان، ایمان کے ستون، ایمان کے پلر۔ اچھا، ایمان جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی عربی لغت کے لحاظ سے تعریف کی جاتی ہے التصدیق۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، کسی بات کو مان لینا، کسی بات کو سچا جاننا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ایمان، اس کی تعریف یہ ہے کہ الاقرار بالشیء عن تصدیق بہ، کسی چیز کی تصدیق بھی کرنا اور اس کا باقاعدہ اقرار بھی کرنا، اس کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ اور ایمانیات 6 ہیں، 6 وہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک پہ بھی ایمان نہیں رکھتا تو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی تقدیر کا منکر ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کو حقیقت نہیں مانتا، ان کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رسولوں کا انکار کرتا ہے، بلکہ رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ یہ جو 6 ارکان ہیں ان کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں کیا گیا ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ وہ حدیث بنیاد ہے ہماری ایمانیات کی، اور اس کا تذکرہ بھی بار بار ہوتا رہے گا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 8۔ اور حدیث کے ساتھ ساتھ حدیث کا جو آغاز ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں یحییٰ بن یعمر سے۔ یہ کون ہے؟ تابعی، ان کے صحابی نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ تابعی۔ یہ کہتے ہیں کہ بصرہ شہر میں سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد جوہنی تھا۔ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری ہم بصرہ سے نکلے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو ہم نے کہا کہ لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ عما یقول ہؤلاء فی القدر، کاش ہمیں کوئی صحابی مل جائیں تو ہم ان سے پوچھیں ان لوگوں کے عقیدے کے بارے میں جو بصرہ میں رہتے ہیں اور تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جب کسی اسلامی عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات سامنے آئیں تو رابطہ کن سے کرنا چاہیے؟ علماء سے، جو پختہ علماء ہیں۔ دائیں بائیں لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی بجائے راسخ فی العلم جو علماء ہیں ان سے رابطہ قائم کریں۔ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دے دی تو ہماری ملاقات ہوگی کس سے؟ عبداللہ بن عمر بن خطاب سے۔ جب کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی نے ان کو گھیرے میں لے لیا،
ہم میں سے ایک ان کی دائیں جانب ہو گیا اور ایک بائیں جانب۔ تو مجھے یہ بات معلوم تھی کہ میرا جو ساتھی ہے وہ چاہے گا کہ گفتگو کا آغاز میں ہی کروں، وہ خود نہیں کرنا چاہے گا، اس لیے میں نے آغاز کر دیا۔ میں نے کہا ابا عبد الرحمن، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن، انہ قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم، ہماری جانب کچھ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ لو جی، یہ گمراہ لوگ ہیں اور ان کی علامت کیا بتائی جا رہی ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ آج جب ہم کئی گروہوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، لوگ آگے سے کہتے ہیں بھی وہ تو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ سن لیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم کی تلاش میں رہتے ہیں، علم کی جستجو میں رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرَ، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جب ہوتا ہے تب اللہ کو معلوم ہوتا ہے، پہلے سے اللہ کو معلوم نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا علم اللہ کو پہلے سے نہیں ہوتا۔ تقدیر میں لکھنا تو دور کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ 4۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علم، یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور دوسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ کتابت، کہ اللہ نے وہ سب کچھ پہلے سے لکھوا رکھا ہے، کس میں؟ لوح محفوظ میں۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مشیت، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ خلق، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے، ہر قول کے، ہر عمل کے کیا ہے؟ خالق ہے۔ ان 4 مراتب میں سے کوئی کسی بھی مرتبے کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا، اور اس کا تقدیر پہ ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ تقدیر پہ درست ایمان اسی کا جو 4 مراتب مان لے۔ اور یہ تو اتنے ظالم تھے کہ پہلے مرتبے کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ لکھوانا تو دور کی بات، لوح محفوظ دور کی بات، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ ہاں جی، جو گمراہ لوگ ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ان سے خبردار رہنا چاہیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں جب تمہاری ان سے ملاقات ہو، تم واپس جاؤ گے نا، تمہاری ملاقات ہوگی، فَأَخْبِرْهُمْ، تم کو بتا دینا، أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، اور وہ مجھ سے لا تعلق ہیں، یعنی کہ ہمارے درمیان دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائی چارے کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبداللہ بن عمر، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس کی قسم میں اٹھایا کرتا ہوں، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، کہ لو ان لأحد مثل احد ذهبا فانفقه، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر گولڈ ہو، سونا ہو، اس کو خرچ کرے، ما قبل اللہ منہ، اللہ قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ تقدیر پہ ایمان نہ لے آئے۔ پھر عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بتائی میرے والد عمر بن خطاب نے، کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے انتہائی سفید اور اس کے بال انتہائی سیاہ۔ کیا مطلب ہے ان 2 باتوں کا؟ کہ مسافر نہیں ہے، مسافر ہوتا تو اس کے کپڑوں پہ مٹی ہونی چاہیے، اور اگر مسافر ہوتا تو بال جو سیاہ ہیں ان کے اوپر گرد و غبار ہونا چاہیے، لیکن یہ آدمی کیا؟ کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر وہ مسافر نہیں ہے تو پھر مدینے کا ہونا چاہیے، لیکن اسے ہم میں سے کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، نہ وہ مسافر لگ رہا ہے اور نہ ہی وہ مدینہ کا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پہ رکھ دیں، اور کہا یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ نے اسلام کے 5 پلر بتائے،
یعنی کہ توحید کا اقرار اور آپ کی رسالت کا اقرار اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور رمضان کے روزے۔ تو اس نے آگے سے کہا صدقت، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، عجیب آدمی ہے، سوال یوں کرتا ہے جیسے اسے جواب معلوم نہ ہو، اور تصدیق یوں کر رہا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ تو پھر اس نے سوال کیا ایمان کے بارے میں، تو یہ ہمارا موضوع ہے، اس وجہ سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو آپ نے کہا ایمان کیا؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں پہ، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، اور رسولی، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پہ ایمان لانا کہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، سب کچھ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ قال صدقت، اس آدمی نے کہا آپ نے درست جواب دیا، ٹھیک ہے آپ نے۔ پھر سوال تھا احسان کے بارے میں، تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ چوتھا سوال تھا قیامت کے بارے میں، آپ نے کہا میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ پھر سوال تھا قیامت کی علامات بتائیں، نشانیاں بتائیں، آپ نے چند نشانیاں بتا دی۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کچھ عرصہ میں رکا رہا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، میں تو نہیں جانتا، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا فإنہ جبریل، جبریل تھے، اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، وہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جو دین کیا ہے؟ ایمان، اسلام، احسان، یہ ہے دین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 چیزوں پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ تو اب میں نہیں چاہتا تھا کہ آج کے درس میں ہم مزید آگے گفتگو شروع کریں اور وہ درمیان میں رہ جائے، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں الایمان باللہ کے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل۔ یہ اسلام کی ان احادیث میں سے ہے جن کو بنیادی حدیث کہا جاتا ہے، جن احادیث کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے۔ تو اس حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے، علماء کرام اس حدیث کو زبانی یاد کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔